نہیں کیا. اب حضرت عبد المطلب ہی انہیں ایک منت مانگے تھے. کیا منت بولو؟ 10 جنے بیٹے اگر مجھے پیدا ہوئے تو انہوں بڑے ہوئے اسما ایک بیٹے جو ہے میں ذبح کرتا. اللہ اکبر. پہلے وہاں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے گئے، کسے؟ اسماعیل علیہ السلام. اللہ وہاں بچا لیا. اب پھر ایک دوسرا ذبح آ گیا. یہ سب آنے کا کہیں کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کو اتنے واقعات سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ ان کی شان کو اس طرح دکھاتا ہے ہمارے پاس. دیکھو نارمل سے پیدا ہوئے نہیں انہوں، ان کی پیدائش بھی جو ہے اتنا غیر معمولی طریقے کے اوپر ہے، اتنی محافظ طریقے کے اوپر اللہ تعالیٰ کیے، یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو منت مان لی، 10 جنے بیٹے پیدا ہوئے، کسے دینا؟ تو انہوں کیا کرتی کہ تو تیران کے اوپر نامہ لکھتی، اور نامہ لکھتے خود ان کا ایک پسندیدہ پیارا بیٹا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نام نہیں آنا، ان کا نام نہیں آنا، ان کا نام نہیں آنا، وہ دل میں کر لیتے ہیں. کیوں؟ بہت خوبصورت تھی، اعلیٰ اخلاق کے تھے انہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا حضرت عبداللہ اعلیٰ اخلاق کے تھے. اتنی نور تھی ان کی پیشانی کے اوپر، وہ ہمیں بیان بھی کر سکتے ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے، یہ ابن اسحاق جو سیرت کی دنیا کی پہلی کتاب ہے، 1300 سال کے پہلے لکھی گئی سو کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے. انہیں ایسے اخلاق والے تھے، ان کے چہرے کے اوپر ایسی نور تھی، سب جنے بھی ان کو پسند کرتے تھے. کیوں؟ ان کے ذریعے سے کون پیدا ہونے والے ہیں؟ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ جو نور ہے وہ باہر کا آنے والا تھا ان کے ذریعے، اس لیے ان کی چہرہ جو ہے چمک اٹھتا تھا، ہر ایک لوگ بھی جو ہے ان سے اٹریکٹ ہو جاتے تھے. اب منت مان لی، وہ تیران کے اوپر 10 بیٹوں کا نامہ لکھی. کاٹتے ہیں تو کتنے بار بھی کاٹو حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے، جس کا نہیں آنا تھا اس کا آ جاتا ہے. تو کیا کریں، انہوں بزرگ تھے، بات کے اوپر ٹکنے والے، منت مان لی اللہ تعالیٰ سے. تو عبداللہ کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس جاتی، میں ذبح کرتا ہوں. تلوار چاقو لی، بیٹے کے لیے جاتے ہیں. پورا گاؤں حیران، پورا مکہ حیران، سب جنے خبر پہنچ گئے. سب جنے بھائی عبداللہ کو سب جنے چاہنے والے، عبداللہ کے اخلاق جیسی. کم کے بیٹے بھی آڑا پڑتے ہیں، بابا ایسا نکو کرو، کوس کی کھل دیکھیں گے. نہیں رے، میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے منت مانگوں، میں پورا کرنا سوچ. لے گئے پورے لوگاں جو ہے مکہ کے لوگ آتے، تمہیں کرو نہ کو کوس کے ہمیں حل کاٹیں گے لے. وہ تو باہر گئے، سب جنے مشورہ کر لے کو منت کو بدلانے کی کوشش کرتی. دیکھو بھائی اتنا بڑا منت کچھ اگر ہو سکے نا تو بدلاتی. ہمارے منتان جو ہے چھوٹے چھوٹے منتان کو اس میں جو ہے اگر کفارہ دے کر بھی تمہارے ہاتھ ہے نہیں تو بدلا لے سکتی بھائی کو. تو ہمارے والے سنتے نہیں، باقیاں گھر کو ہندے کرنا سوچو، بیاج کو لے کر ہندے حرام طریقے کے اوپر کرنا سوچو، منت پوری کرنا سوچو. منت جو ہے وہ اگر ہماری طاقت میں نہیں ہے، اس کی کفارہ دے کر ہمیں اسے چھوڑ سکتے، اسے کیا کر سکتے، ہمیں چھوڑ سکتے. بہرحال یہ مشورہ دیتے سب جنے، نہیں لے جی کوس کی ایک ہمیں کریں گے. تو سب جنے کر کو کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ایک کو کاہنہ کے پاس جاتی، اس کے پاس جو ہے ہمیں فیصلہ کریں گے، کوس کی ایک کاٹیں گے. وہ عورت کیا مشورہ دیتی ہے تو ایک تیر کے اوپر 10 اونٹاں لکھیں گے. ایک چیٹی سمجھ لو، ایک تیر سمجھ لو. ایک چیٹی کے اوپر 10 اونٹاں، دوسری چیٹی کے اوپر عبداللہ. چیٹیاں ڈال دی، 10 اونٹاں نکلائے تو 10 اونٹاں ذبح کر کو عبداللہ کو بچا لینے کا. عبداللہ کا آیا تو پھر نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چیٹی ڈالنے کا 10 اونٹاں بڑھا کو. سمجھ میں گئے؟ پہلے 10 اونٹاں ایک چیٹی، حضرت عبداللہ کی چیٹی، 2 بھی ڈالے ملائے، باہر کا آیا گلے عبداللہ کا نام. پھر کیا کرنا، نیکسٹ دفعہ ڈالتے اس کو 20 اونٹاں کی چیٹی ڈالنا، عبداللہ کا نام کی چیٹی ڈالنا. پھر آئے تو 30، پھر آئے تو اس طرح ڈالتے جاتے ہیں، عبداللہ کا نام آتا ہے. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، 7 بار نہیں، 9 بار نہیں، 10 بار آتے. بالآخر اب کتنے اونٹاں ہو گئے؟ 100 اونٹاں ہو گئے. آخر کار 100 اونٹاں کا چیٹی نکلتی ہے، حضرت عبداللہ کی چیٹی نہیں. جب 100 اونٹاں کو ذبح کر کو
اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں بچا لیتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. کیسا بولو 2 ذبیحوں کے بیٹے؟ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے نکلے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کیا کرا ایک دمبے کو اتار کر ان کو بچا لیا. اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر ان کے باوا کو جو ہے ذبح کرنے لے گئے اونٹاں کے ذریعے، اونٹاں کو دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرا ان کو بچا لیا. اور اسی طرح اللہ کے رسول یہ بھی بولتے پہلے میرے ایک باپ کو اللہ تعالیٰ دمبا عطا فرما کر جو ہے بچا لیا، دوسرے باپ کو اونٹ عطا کر کر جو ہے اونٹوں کے بدلے میں بچا لیا. اب کتنے اونٹاں دیجیے؟ 100 اونٹوں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے. ہمارے اسلام میں دیت کا جو کفارہ ہے وہ بھی 100 اونٹا ہے. اب مرے اب دیت کو تو کیا رہی ہے، دیت کو تو کیا پہلے ہمارے اسلام میں اگر کوئی مسلمان سے کسی مسلمان کا حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی اس کے ہاتھ میں انہیں مر گیا، مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ میں ایک بندہ مسلمان کا دوسرے بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں مر گیا، ایکسیڈنٹلی ہونا ہو کہ نہیں، کوئی کار ڈرائیونگ میں یا کوئی کدھر کی تیر چلاتے تو انہیں بیچ میں آ گیا لگایا مر گئے، اسے پیسے دینا پڑتے. جو مر گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو کیا کرنا، ہمیں پیسے دینا. وہ کتنا دینا کا تو 100 اونٹا دینا. کتنا دینا؟ آج کے دن 100 اونٹا کی قیمت کتنی؟ ایک اونٹ کو لاکھ روپے ڈال لی تو بھی 100 اونٹا کتنا بنتا ہے؟ کروڑ روپے بنتا ہے. ایتا ہے اللہ کو یہ اتنا پسند آیا، شریعت میں بعد میں وہ 100 اونٹا کی دیت کو ویسا رکھے اللہ. اگر اس کے پاس 100 اونٹا نہیں تو 100 اونٹا کی قیمت دینا. سمجھ میں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوا کو بچا لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ذبح کرنے لے گئے تھے اور بالآخر ان کو 100 اونٹوں کی جو ہے منت کے بدلے 100 اونٹوں جو ہے ان کو ذبح کر کو ان کو بچا لیتے. یہ واقعہ یہاں تک ہو گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں یہ دیکھیں گے آج. اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی عمر آتی ہے. تو شادی کرنے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھتی. وہ عورت جو ہے ایک بہترین خاندان کی اور ایک بہترین سیرت کی بہترین اخلاق کی ایک عورت ہے. اس عورت کا نام ہے بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا. وہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے اس میں اوپر جا کر ان کی خاندان بھی جو ہے ملتا ہے. اگر آپ یہاں پہ بورڈ کے اوپر دیکھیں بی بی آمینہ ہے، ان کے والد کا نام وہب ہے، ان کے والد کا نام عبد مناف، ان کے والد کا نام جہرا، ان کے والد کا نام کلاب. یعنی ایسا گئے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ملی. ان کے طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان وہاں پہ کلاب کے پاس جا کر ملتی ہے. تو یہ بھی قریش میں سے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے. تو اب امی جان بھی کہاں سے آتی ہیں؟ مدینے سے. تو نکاح چلتی ہے. نکاح سے پہلے جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت دیکھتی. یہ سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق میں جو ہے یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر ایک نور ہوتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر ایک روشنی ہوتی ہے. وہ دیکھ کر وہ عورت جو ہے بہت متاثر ہوتی اور نکاح کے لیے جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے انہوں ہاتھ مانگتے. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول لیتے نہیں. بالآخر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی نکاح ہو جاتی ہے. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حاملہ ہوتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی شکم مبارک میں آپ پہنچتی. اب وہ عورت پھر دوبارہ دیکھتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی جو عورت پہلے شادی کے لیے پیغام دی تھی وہ دیکھتی ہے، لیکن ان کے چہرے سے جو ہے منہ پھیر لے کر جاتی ہے کہ آئیو بات کریں ان سے. یہ بہت تعجب دکھتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پہلے جو ہے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی اور ان سے نکاح کے لیے تڑپتی تھی، وہ عورت آج کے دن منہ پھیر لگ جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
जाको पूछेंगे क्या है, बिलाखिर मामला को जाको पूछती क्या है, पहले जो है इस तरह तड़पती थी तू, आज मेरी चेहरे को देखकर जो है तू मुंह छुपा ले जाती है। तो उन्होंने जवाब देती, पहले जब मैं तुम्हारी ख्वाहिश करती थी, तुम्हारी अखद में आना चाहती थी, उस वक्त जो है तुम्हारी पेशानी के ऊपर एक नूर थी, वो नूर को देखकर जो है मैं तुम्हारी अखद में आने की इरादा करती थी। लेकिन जब तुम आमिना से शादी करे और आमिना जो है हामिला हो गई, अब वो नूर तुम्हारे पेशानी के ऊपर मुझे नहीं नजर आता है। यानी वो नूर कौन सी थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर थी, जो उनकी नसब में नस्ल दर नस्ल जो है पेशानी में चल लेती आती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह जो है बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु की शिकमे मुबारक में आ गए। अब देखो, पहले जो मालूम आपको, इन्हों पूरे तिजारत का काम करते थे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु को तिजारत के गरज से मुल्क शाम को भेजते। मुल्क शाम माने सीरिया को। बीवी क्या है, हामिला है। तो उन्होंने जो है मदीने के पास गए, इसमें बीमार हो जाती, यहाँ तक के उनकी वफात हो जाती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी पैदा हुए नहीं, उनके वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात जो है हो जाती। ये कितनी बड़ी दुख की बात, एक बार ख्याल करो। अभी बाप जो है बेटे का चेहरा देखे नहीं, बेटा जो है बाप का चेहरा देखे नहीं, लेकिन इसी में उनकी इंतकाल हो जाती है। मदीने में ही उनको दफन करती। और उस खबर मदीने को जब पहुंची तो बीबी आमिना जो है रदी अल्लाह ताला अन्हा दारो खतार रोती, क्योंकि अब्दुल्ला ऐसे थे, ऐसे हसीन और जमील चेहरे वाले थे और ऐसे बुलंदो अखलाक वाले थे, उनके जैसा कोई ना था उस जमाने में, उनके जैसी अखलाक किसी के पास ना थी। अब ऐसे शहर को अगर कोई गंवा ले तो उस बीवी की हाल क्या रहेंगी, बोलो, उस बीवी की हाल क्या रहेंगी। तो वो बोलती, बतहा की आगोश हाशिम के शहजादे से खाली हो गई, यानी बादशाह की गोद जो है हाशिम की शहजादे से, हाशिम के बेटे से खाली हो गई। वो बांगो खारोश के दरमियान एक लहद में आशोदे ख्वाब हो गया, यानी खबर में जो है उन्होंने आप दफन हो गई। उसे मौत ने एक पुकार लगाई और उसने लब्बैक कह दिया, यानी उनको मौत जो है पुकार दी, एक आवाज़ दी और उन्होंने लब्बैक बोल को मौत के आगोश में चले गए, खबर में चले गए। अब मौत ने लोगों में इब्ने हिशाम जैसा कोई इंसान नहीं छोड़ा। अब मौत जो है हाशिम के बेटों में अब्दुल्ला के जैसा बेटा कोई दूसरा नहीं है, अब्दुल्ला के जैसा कोई इंसान दूसरा नहीं है। और अगर मौत के हवादिस ने उनका वजूद खत्म कर दिया तो क्या हुआ, उनके नुकूश नहीं मिटाए सकते, यानी उनके किरदार के नुकूश, उनकी यादें मुझसे मौत नहीं मिटा सकती। इस तरह दारो खतार अशार बोल कर रोती थी। यानी वो तो एक ऐसे बेहतरीन इंसान थे, मौत आगे चले गए, लेकिन उनकी अखलाक के जो मेमोरीज है, उनकी यादें हैं, वो मौत मिटा सकती नहीं। मिटा सकती क्या, इंसान चले जाता है उसके वजूद को मिटा सकती है मौत, लेकिन इंसान करे सो अच्छे काम, इंसान की अखलाक, इंसान की यादें हमारे दिल से निकल जाती हैं। तो इस तरह जो है बीवी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा एक तरफ हामिला ही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में ही, और उन्होंने जो है वफात पा गए। और यतीमों का ख्याल करने वाले नबी, यतीमों को सहारा करने वाले नबी आज क्या हो गई, यतीम हो गए। अरब में जो है माँ बाप गुजर गए तो यतीम बोलते नहीं, बाप गुजर गए तो यतीम बोलते। यतीम माने अनाथा। अनाथा किसे बोलती, बाप जिसका बाप नहीं है वो क्या है, यतीम है, अनाथ है। तो अब बाप की इंतकाल हो गया तो उनकी विरासत क्या थी, क्या छोड़ को गए थे उन्हें को, तो देखो, एक बकरियों का एक जो है मंदा, एक झुंड, और 5 ऊंट, क्या है 5 ऊंट, एक बकरियों का एक मंदा, और एक कनीज,
ایک غلام عورت، ان کی نام ہے برکہ، ان کے نام کیا ہے؟ برکہ. اور ان کا اور ایک نام ہے ام ایمن. کیا نام؟ ام ایمن. کیا نام ان کا؟ برکہ ام ایمن. اصل نام برکہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ ام ایمن. بس یہ چھوڑ کو گئے. کیا ہے جی وہ آستی؟ بکریوں، تھوڑے بکریاں اور 5 اونٹ، ایک غلام. یہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آس تھی، ان کو وراثت میں ملا.